ابن خلدون نے زاریوں کو جو ہے وہ اہل سنت میں سے مانا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہی نہیں ہوتے زاری، اہل سنت سے خارج کر دیا. اس لیے اہل سنت کے دو مکتب فکر میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا، اہل الحدیث اور اہل الرائے. ابن خلدون کہتا ہے کہ تیسرا مکتب فکر ہے، یہ اہل سنت میں شامل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو قرآن مجید کی حکمتیں نہیں مانتا، وہ اہل سنت میں نہیں، وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ. اور ویسے بھی اتفاق سے ابن حزم جو ہے وہ عقیدے میں تو معتزلہ سے بھی کافی آگے بڑھا ہوا ہے. لیکن ہمارے لوگ جب فرقہ بن جاتا ہے پھر سوچ بند ہو جاتی ہے. ہمارے اصل میں اہل حدیث جب فرقہ بنے ہیں سوچ بند ہو گئی. اب ابن حزم تو ایسا ہے کہ جو کہہ جائے وہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے وہی ہوتی ہے، اور بڑے مزے لے لے کر جو ہے وہ اماموں کو گالیاں نکالتے ہیں. خاص طور پر اس نے ابن حزم کا یہ جو ایک قول ہے نا وہ لوگوں نے بڑا ناپسند کیا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس نے کہا ہے صدق رسول اللہ وکذب ابو حنیفہ. اللہ کے رسول نے سچ کہا اور ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں اجتہاد جھوٹ نہیں ہوتا، اجتہاد غور و فکر کا نام ہے، اور غور و فکر کا تو ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں. اگر غلطی ہو بھی جائے، انسان عہد ہو، کتاب و سنت کو سمجھتا ہو، تو غلطی جو ہے اس پر ایک اجر موجود ہے. لیکن ابن حزم نے یہاں بھی جو ایک اجر کی